کیا آپ داد کھاج کھجلی لاعلاج جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو معجون مصفی خون استعمال کیجیے۔ اس کے استعمال سے آپ کا خون بالکل صاف ہو جائے گا اور یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ گھر بیٹھے منگانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ ڈاکٹر اور حکامہ حضرات کے لیے خصوصی رعایت ہے، ضرور کانٹیکٹ کریں۔ فولادی شفا خانہ جو آپ کو رکھے ہر طرح سے صحت یاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیار کردہ سید اسلامی پاکستان کا مدنی جامع مسجد بہاولپور روڈ ملتان۔ گزشتہ کئی جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، آپ کے خصائل و شمائل، حالات زندگی کا ذکر خیر کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ مومنین کے لیے میرا محبوب بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ امت کے حالات کو دیکھ کر جلدی برداشتہ، دل برداشتہ نہیں ہو جاتے۔ بڑے سے بڑے وقت میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ گھبرائے۔ امت کے بعد لوگوں کو یہ حصہ ملتا ہے اور بعض کو نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وسیع الظرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مزاج میں تحمل اور بردباری کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہے مسئلہ بڑا مشکل، اپنے مخالف کو دیکھ کر کے یہ بات کہہ دینا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جنہوں نے رات دن دکھ دیے ہوں، راستوں میں کانٹے بچھائے ہوں، وہ عورت جو ہر روز کوڑا کرکٹ مٹی اکٹھا کر کے اور ٹوکری بھر کے کوٹھے پر بیٹھ جاتی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی، حضرت کو دیکھ کر سر کے اوپر پھینکتی تھی۔ آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ کر گزر جاتے، کبھی سر اٹھا کے دیکھا نہیں یہ پھینکنے والا کون ہے۔ ایک
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ وہ کوڑا کرکٹ گرد و غبار نہ پڑا تو آپ نے پتہ لگایا کہ یہ کون ہے جس کا آج وظیفہ بند ہو گیا، آج وہ کوڑا پھینکنے والی کہاں گئی؟ تو پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ قربان جاؤں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی بچیوں نے جب حضور کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہ ہے جن کے سر پر ہماری اماں ہر دن کوڑا پھینکتی ہے، گھر میں آج مرد بھی کوئی نہیں، نہ جانے کیا بنے گی۔ ان بچیوں نے شور مچایا، امی امی امی، وہ آ گئے جن کے سر پہ کوڑا پھینکتی ہو۔ وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے آج کیا ہوگا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، مائی میں نے سنا ہے تو بیمار ہے، میں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو دوا کا، دارو کا، خدمت کا، مجھے بتا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی، میں نے ساری عمر دشمنی کی، بے عزتی کی، امام الانبیاء کے سر مبارک پہ مٹی اور کوڑا، اور یہ میری بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئے۔ بس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کالی کملی والے اب دیر نہ لگا، جلدی کر کلمہ پڑھا، ایسا نہ ہو مخالفت اور دشمنی پہ دم نکل جائے۔ آج میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں، کہاں سے یہ سنتیں لائیں؟ ویسے تو لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے رہیں گے، جب کوئی کھانے کے نمبر آئے گا نا، گوشت روٹی اور کوئی چیز کھائی ہوگی، بھی میٹھا لاؤ، کھانا سنت ہے، میٹھا بعد میں۔ کھانے کی سنت تو یاد ہے، یہ سنت کون یاد کرے؟ شادی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی سنت ہے، سنت ادا ہونی چاہیے، مطلب کی سنتیں بڑی یاد آتی ہیں ہم سب کے۔ ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ایک مائی بوڑھی سر پہ گٹھڑی سامان کی ہے، ہاتھ میں پانی پینے کے لیے ایک لٹیا ہے، گڈوی ہے، باہر نکلی اور وہ سامان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی، مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا، راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی۔ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، او میرے بیٹا، جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔
مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں. اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پکار اٹھی. آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے. یہ اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے. باقی لوگ سارے لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے. اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے. یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے؟ تمہارے لیے سب کو جائز ہے. یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے. اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں. وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں. جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت. جب بلاوا آئے کہ میں بھی تیار. اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی. تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو. نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا. چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی. اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی. اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے. بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا. جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا،
دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد، اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا بتا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، فوراً سنبھلا۔ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون سبحان اللہ۔ صحابی ایسا سنبھلا تو کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ ایسا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا۔ کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں۔ کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا۔ آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت قیامت، آئی موت، آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت۔ قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا۔ میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے۔ اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے،
مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا. ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا. اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری. کچھ نہیں کچھ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا. صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا. گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک میں 2 پتھر باندھے ہوئے. بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے. یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جوہر، یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کہہ آؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے. چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے. ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج. بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تو کھڑے تھے. اس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا. کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا. حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی. اگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی. تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے یا تو بیٹھا سنتا رہا؟ تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈر بنوں، بازار میں پھروں. دیر نہیں لگاتی، آگ لگاتی. حضرت جابر
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک بات بتاؤ، حضور کے کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہے اور ایک بکری کا بچہ میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے۔ آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی، سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا۔ اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا۔ چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے۔ ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا۔ اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا۔ یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا، ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے 3 رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ، ایک تو گرمی سخت تھی، اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی۔ وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے، صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ ہنسنا نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی، اور صحابہ کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو۔ کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے، پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے، یوں ہی لوگ بھوکے پیاس سے مر گئے؟ نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے۔ اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے تھے، اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے، ان کے پاس کمی نہیں تھی اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھیں، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلا دیا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ آ، میرے پیچھے پیچھے آ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دور لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا، جی ہم ساروں کو بلا کے لا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ، یہ تو میرے جو گئی تھا وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا، فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی
میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی تھی اللہ. تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آئے. وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے. راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا. واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو سب بیٹھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا. مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا. میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو دو لگاؤں گا نا اپنا پہلے، میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہو گئی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آنا کیسے بچے گا. اللہ غنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا. اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی. ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے. فرمایا نہیں میں نہ پیوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا. ابو ہریرہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا. یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے؟ کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا. چلو افسر تو دنیا دار ہیں، کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے مرید پی کر کسی پیر کو تو دیکھنا گلاس پہ اللہ اور مارے گا پھینک کے. اپنا پیا ہوا تو وہ مریدین کو دے دے گا کہ سارے پی لو تبرک ہے یہ، لیکن مریدوں کا جھوٹا وہ کیسے پیے گا؟ اللہ غنی. اور یہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نرالا اخلاق ہے، نرالا کردار ہے، نرالی عادت ہے، نرالی طبیعت اور مزاج اللہ پاک نے دیا ہے. خدا کی قسم اگر حضور کی دعا نہ ہوتی آج ہم لوگ یا کتے ہوتے یا خنزیر ہوتے یا بندر بن گئے ہوتے. آج اس محبوب کی دعا کے صدقے میں تم انسانیت اور آدمی کے روپ میں پھرتے، ورنہ خدا کا قرآن گواہ ہے شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتے بن گئے، شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے. آج کون سا گناہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بولتے، شراب نوشی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے ہم؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر بسجود ہو کر کے دعا مانگی، الہی او میرے پروردگار، او میرے مالک بے نیاز. آواز آئی جی میرے محبوب، عرض کیا الہی میری امت کی شکل نہ بدلے، قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے. آواز آئی ہم نے منظور کر لیا. پھر دعا مانگی
यकदम कहत का अज़ाब न आए, भूख का अज़ाब न आए, प्यास का अज़ाब न आए। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। मेरे महबूब जब तक आप इन लोगों में हैं, मेरा वादा रहा मैं कोई अज़ाब इनको नहीं दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रोया करते थे, इलाही मैं नहीं, मेरे नाम लेवा जितने हैं मैं तो सबके लिए दुआ करता हूं। आज उस नबी की दुआ की कदर नहीं करते तुम, नमाजों की परवाह नहीं करते, हराम और हलाल की परवाह नहीं करते। नौजवानों, हमने कितनी जवानी खाक में मिलती देखी, हमें बड़े बड़े करियर जवानों के जनाजे उठते देखे, किस हवा में हो। अब भी वक्त है कि तौबा करके आदमी सीधा हो जाए और अपनी गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाए और नमाज का पाबंदी से हिसाब किताब करके नमाज पढ़े, रोजे की पाबंदी करे, सुबह शाम अल्लाह से पनाह मांगे। मेरा अर्ज करने का मतलब ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात बड़े बेशुमार हैं और उम्मत के अफराद भी कोई कमी नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि हम कदरदानी करें और अपने आप को आखिरत के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके तैयारी करें। आजकल बड़ी रात है, सवेरे उठो, कम से कम सुबह शाम हर आदमी एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की और एक तस्बीह तीसरे कलमे की, ये तो कम से कम हो ही जाए। बकवास करते सो जाते हैं, बकवास करते उठ जाते हैं, भला है कोई जिंदगी का मामला? अल्लाह से माफी मांगता सो जा और माफी मांगता उठ जा, खुदा की कसम अल्लाह का दरिया करम जोश में आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए अर्ज की, तो वक्त पूरा करने वाला हिसाब नहीं कि न जाने किसको तौबा की तौफीक हो जाए। कम से कम इन 3 तस्बीहों को हर मर्द औरत लाजमी पकड़ ले। एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जब एक मर्तबा दुरूद बंदा पढ़ेगा 10 बार अल्लाह की रहमत आएगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 खताएं माफ कर दी जाएंगी। तो कितना बड़ा अजर है। खसूसन बूढ़ों को चाहिए कि वो गप्पों में अपना वक्त खराब न करें। खुदा की कसम कब्र में जाने के बाद तुझे एक सांस की मोहलत न मिलेगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारी बस्ती में ही हमारी हमशीरा लगती थी, परसों इंतकाल कर गई। कल बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा, सुबह मैंने भी पढ़ा। अल्लाह ताला उस कलाम का सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल मरहूमा को पहुंचा दे। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरत कब्रों में चले गए, या अल्लाह सबकी खताओं गुनाहों को माफ फरमा, सबकी तमाम बुराइयों को मिटाकर उनकी खबरों के मामलात को आसान फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने फजल करम से जन्नत अता फरमा। दोज़ख से हम सब पनाह मांगते हैं, हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें और हमारी औलाद को नेक और नमाजी बना। या अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार है सबको शिफाए कामिला अता फरमा। सूफी अब्दुल गफ्फार कोई बता रहे हैं बीमार है, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए। मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब कराची वाले बतला रहे हैं कि बीमार है, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए। ये सुलेमान उसका पोता बीमार है, अल्लाह पाक शिफा दे। ये सरफराज खान बाबलपुर से आके कहता है कि इसकी वालिदा के लिए, बच्चों के लिए, घरबार के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। अकबर खान है वहाँ बाबलपुर में, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर फरमाए। दिलदार साहब है कोई साथी, अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए। जितने भी मरीज हैं, घरों में हों, अस्पतालों में हों, दूर हों, नजदीक हों, हमें उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। हाजी रशीद साहब मदीना गिलास फैक्ट्री वाले,
पुराने मेरे खिदमत गुजारों में से हैं, अल्लाह पाक शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। और जितने भी दूर के नजदीक के हमारे खिदमत गुजार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, इस मस्जिद के खिदमत गुजार, मदरसे के खिदमत गुजार, अल्लाह पाक सब के माल व जान बरकत अता फरमा और इस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुंचा और इसमें इमदाद और तामुन करने वालों को अल्लाह पाक लाखों गुना बरकत अता फरमाए। बनाने वालों को या अल्लाह बना दे, इसका इंतजाम करने वालों को जन्नत में इंतजाम फरमा। या अल्लाह हम सब की कब्रों को रोशन फरमा। या अल्लाह हम सब को रास्ता पुल सरात का आसान फरमा। या अल्लाह कब्र की तबाही से हम सब की हिफाजत फरमा। हम सब को दीन और इस्लाम का फिक्र करने वाला बना। या अल्लाह कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। सारे मुल्क पे अपना करम और फजल फरमा। सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार। ये मोहम्मद यासीन है सब्जी वाला, ये भी इसके भी गले में तकलीफ है, कहता था अल्लाह शिफा कामला दे कारोबार बरकत अता फरमा। जितने भी आप लोग या मर्द औरतें तशरीफ लाए हुए हैं सर्दी में, या अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने भी मुसलमान हैं या अल्लाह सबकी इज्जत आबरू जान माल ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह शैतान के शर से बचा, जालिम के जुल्म से बचा, हासिद और फितना पर्दाजों से हम सब की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी